بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ثلاثی مجرد میں جس کے جہاں تین حروف اصلیہ ہوتے ہیں، روٹ لیٹر صرف جی تین، عارف باب سمع یسمع ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب باب سمع یسمع ہو گیا، ضرب یضرب، نصر ینصر، یہ آپ نے سنایا بھی اور سنانے والوں نے ماشاءاللہ اچھا سنایا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ پیج پر، پیج نمبر 21، فعل ثلاثی مجرد اور اس کے آگے لکھا ہے مثال۔ نیکسٹ پیج پہ لکھا ہے فعل ثلاثی مجرد، اس کے آگے لکھا ہے اجوف، اور اس کے بعد لکھا ہے فعل ثلاثی مجرد ناقص۔ آج ہم یہ تینوں چیزیں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں اب تک جو آپ نے جو وکیبز آپ کے پاس پہنچی ہے، جو آپ نے سیکھی ہے اور جو پڑھی ہے، وہ ہے کہ جس کے تینوں روٹ لیٹرز نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے۔ جس طریقے سے انگلش میں واولز ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو، اے ای آئی او یو، ان کا جو ساؤنڈ ہے، اگر عربی میں اس کو ڈھونڈوں گا تو وہ ساؤنڈ مجھے ملے گا الف، واو اور یا کے اندر۔ یہ ساؤنڈ مجھے الف، واو اور یا میں ملے گا۔ عربی میں یہ حروف، یہ تین حروف حروف علت کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ حروف حروف علت کہلاتے ہیں۔ کون سے؟ الف، واو اور یا۔ تو الف، واو اور یا یہ وہ تین حرف ہیں کہ انگلش میں جس طریقے سے واولز ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو، جو ساؤنڈ دیتے ہیں، وہ ساؤنڈ اگر مجھے عربی میں چاہیے تو مجھے اس کے لیے الف، واو اور یا ہے۔ لیکن تھیوری الگ الگ ہے۔ انگلش میں جب تک واولز نہ ہو عام طور پر کوئی ورڈ بنتا نہیں ہے، لیکن عربی میں اگر الف، واو یا ہو کسی وکیب کے اندر، کسی ورب کے اندر، کسی فعل کے اندر، الف، واو یا اگر اس کے حروف اصلیہ میں ہو، اس کے روٹ لیٹرز میں اگر الف، واو یا ہو، تو وہ حرف، وہ لفظ، وہ فعل بیمار کہلاتا ہے، اس کو معطل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں ان کو صحیح کہتے ہیں۔ روٹ لیٹرز سمع، ضرب، نصر، فتح، یہاں کہیں پر بھی نہ الف ہے، نہ واو ہے یا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو الفاظ گزرے ہیں، یہ سب کے سب ٹرمینالوجی کے حساب سے ان کو صحیح کہا جاتا ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں حروف اصلیہ کے اندر الف، واو یا آ جائے تو وہ یہ حروف علت ہیں، یہ حروف علت کہلاتے ہیں، اور وہ کلمہ جو ہے وہ معطل کہلاتا ہے۔ اگر یہ لفظ الفاظ یاد نہ بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ایک تھیوری اور جو ایک کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کانسیپٹ کیا ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ حروف اصلیہ میں الف، واو اور یا نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہوں گے تو پھر اس کو ذرا ایک الگ طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں۔ باب سمیعہ میں جتنے بھی حرف ہیں دیکھیں، اور جتنے بھی فعل ہیں ان کو دیکھیں۔ حزینہ، حسیبہ، حفیظہ، خسیرہ، رحیمہ، شہیدہ، یہاں پر کہیں پر بھی نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے۔ تو ان سب کا جو ٹیبل بن رہا تھا وہ بڑے آسانی سے اسموتھ چل رہا تھا کہ سمعہ، سمعوا، سمعتا، سمعتم، سمعتو، سمعنا، فتح، فتحا، فتحو، فتحتا، فتحتم، فتحتو، فتحنا۔ لیکن اگر جب اس میں الف، واو یا آ جاتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ الف، واو اور یا کس جگہ پر ہے۔ پہلے کلمے میں ہے، دوسرے کلمے میں ہے، یا تیسرے کلمے میں ہے۔ فا کلمے میں ہے، عین کلمے میں ہے، لام کلمے میں ہے۔ وہ واو یا اسٹارٹ میں آیا ہے، سینٹر میں آیا ہے، یا اینڈ میں آیا ہے۔ اگر وہ واو یا اسٹارٹ میں ہو، شروع میں ہو، تو اس کو مثال کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ڈیفینیشن لکھی ہے کہ فرسٹ لیٹر آف دا ورڈ روٹ از واو اور یا، یہ ہو جاتا ہے مثال۔ تو آپ کے سامنے جو پیج کھلا ہے، اس کا جو پہلا کالم ہے، آپ اس میں دیکھیں وہبا، اس کا اسٹارٹ واو سے ہو رہا ہے۔ وذرا، وقع، وضع، وعد، وجد، وزر، وصف، وصل، وعد، وقع، وسع، ورث۔
ان سب میں واو سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یا سے بھی ابتدا ہو سکتی ہے، لیکن اتفاق ہے کہ جو سامنے الفاظ ہیں وہ واو والے ہیں، تو یہ مثال کہلاتا ہے۔ اور اگر یہی واو یا درمیان میں ہو تو وہ اجوف کہلاتا ہے، اس کا پورا یہ پیج ہے۔ دیکھیں قالا، ابھی تک ہم ساؤنڈ کیا پڑھ رہے تھے؟ فتح، نصا، سمع، تینوں پر زبر تھا یا ایک پر زیر تھا، باقی پہ زبر تھا۔ لیکن یہ قالا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ اصل میں تھا قولا، قولا، اس کے سینٹر میں واو تھا۔ کانا، اس کے بھی حروف اصلیہ کے ابتدا میں درمیان میں واو ہے، تو اس کا شیپ تھوڑا چینج ہو گیا۔ تابا، ذاق، مات، قام، ساء، زادہ، جو پہلے جو ہم نے یاد کیا تھا اس سے ذرا سا مختلف ہے۔ تو اگر سیکنڈ لیٹر آف دا ورڈ روٹ از واو اور یا، اس کو اجوف کہتے ہیں، اجوف۔ اور اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ ہے ناقص۔ ناقص کسے کہتے ہیں؟ کہ الف، واو یا اگر آخر میں ہو، یعنی واو یا اگر آخر میں ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں، کہ لاسٹ لیٹر آف دا ورڈ روٹ از واو اور یا، تو یہ ہو گیا ناقص۔ جیسے سعا، یہ ہے سعیون، اس کا مصدر ہے تو اس کے لاسٹ میں دیکھیں یا آ رہی ہے۔ رأیون، اس کے لاسٹ میں یا ہے۔ دعاءن، اس کے لاسٹ میں یا ہے۔ اسی تلاوتن، تو تلا یتلو اس کے بنتا ہے، تو اس کا جو آخر ہے وہ واو ہے، اگر اس تا کو ہٹا دیں تو اس کا لاسٹ جو ہے وہ واو بنے گا۔ تو اس طریقے سے جس کے آخر میں آتا ہے یہ حروف علت، یعنی الف، واو، یا آخر میں آتے ہیں تو وہ ناقص کہلاتے ہیں۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ جو میں نے اب تک کہی وہ یہ ہے کہ وہ فعل اگر الف، واو، یا سے خالی ہو تو اس کو صحیح کہتے ہیں، جو اب تک ہم نے پڑھا، اور اگر اس میں الف، واو، یا ہو تو یہ الف، واو، یا حروف علت ہیں۔ اب اگر اس میں الف، واو، یا ہے اس کے حروف اصلیہ میں، تو دیکھیں گے کہ وہ واو یا ابتدا میں ہے، درمیان میں ہے، یا آخر میں ہے۔ اگر وہ واو یا ابتدا میں ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، درمیان میں ہو تو اجوف، اور آخر میں ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ یعنی اب جو ہم الفاظ پڑھیں گے، جو وکیب سیکھیں گے، وہ ساری وہ ہوں گی آج کے لیسن میں کہ جن میں حروف علت یعنی واو اور یا کا استعمال ہوگا۔ اب تک جو میں نے بات کہی، اگر یہ آپ یہاں تک کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور ریپیٹ کرنا ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب پہلا لفظ ہے وہبا۔ وہبا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تحفہ دینا، گفٹ کرنا، ہدیہ دینا، اس کو وہبا کہتے ہیں۔ وہبن اس کا مصدر ہے، سیریز وہی ہے، وہبا فعل ماضی ہے، اور فعل مضارع دیکھیں چینج ہو گیا، پہلے کیسا ہوتا تھا؟ یضربو، ینصرو، لیکن یہ ہے صرف یہبو، اس کی واو اڑ گئی۔ اور اس کا فعل امر بھی چینج ہو گیا، فعل امر کا پہلے ساؤنڈ کیا تھا؟ اسمع، لیکن یہاں ہو گیا ہب۔ اس میں فاعل کا ساؤنڈ وہی ہے، واہب، فاعل، ناصر۔ تو کہیں کہیں پر تبدیلی آئے گی، لیکن ابھی چونکہ ان تمام تبدیلیاں ہمارا موضوع نہیں ہیں، ہم صرف فعل ماضی کو دیکھ رہے ہیں، تو فعل ماضی میں عام طور پر تبدیلی نہیں آتی، کہیں کہیں آتی ہے، زیادہ تر فعل مضارع میں یا فعل امر میں تبدیلی آتی ہے۔ تو فعل ماضی کس طرح ہوگا؟ وہبا، اس نے ہبا کیا، وہبو، ان سب نے ہبا کیا، وہبتا، آپ نے ہبا کیا، وہب تم، آپ سب نے ہبا کیا، وہب تو، میں نے ہبا کیا، وہبنا، ہم سب نے ہبا کیا۔ نیچے آتا ہوں، وعدہ، کیونکہ ہمیں آج 3 پیجز کمپلیٹ کرنے، اس لیے میں نے 4 چھوڑ کے میں نیچے آ گیا۔ وعدہ، اس نے وعدہ کیا، وعدو، ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا، آپ نے وعدہ کیا، وعدتم، آپ سب نے وعدہ کیا، وعدتو، میں نے وعدہ کیا، وعدنا، ہم سب نے وعدہ کیا۔ وعدہ پرومس، وعدہ کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے جو اوپر لفظ لکھا ہے وہ ہے وضع۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز رکھنا یا کوئی چیز سیٹ کرنا۔ وضع، اس نے رکھا، وضعو، ان سب نے رکھا، وضعتا، آپ نے رکھا،
वदअतुम आप सब ने रखा, वदअतु मैंने रखा, वदअना हम सब ने रखा। अब आप आगे लेके चलें इसको, वजद से कोई मेरे भाई पढ़े, कोई सुनाए। वजदा, वजदू, वजदता, सही, वजदतुम, वजदू, वजदना। वजदतु वजदना। वजदतु का क्या मतलब है? मैंने फाइंड किया, हाँ, ढूंढा। मैंने ढूंढ लिया, मैंने फाइंड किया, ठीक है जनाब। और वजदना हम सब ने ढूंढ लिया। इसके बाद मैं चाहूंगा कोई पढ़े वसला से। वसला, वसला का मतलब है मिलना, टू ज्वाइन। इसका वसला वो जी वसला, जी वसलू, वसलत, वसलता, 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 वसलतुम, वसलतु और वसलना। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आप बताएंगे कि वसलना का क्या मतलब है? वसलना का मतलब है मैंने ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन का उर्दू में क्या बोलेंगे? हाँ ज्वाइन, ठीक है, मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैंने नहीं किया, बल्कि मैं की जगह कुछ और है। हमने जमा है। हमने बिल्कुल, हमने ज्वाइन किया या हम मिले। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसके बाद लफ्ज मैं चाहूंगा कि आप वरीसा। वरीसा का मतलब है वारिस होना, इनहेरिटेंस, विरासत को कहते हैं। तो वरीसा वो वारिस हुआ। वरिसा, हम्म वरिसु, वरस्ता, वरिस्ता, वरिस्ता, वरिस्त, वरिस्त, वरिस्तु, वरिस्ता, वरिस्तुम, वरिस्तुम, वरिस्तु, वरसना। वरिसना। माशाअल्लाह, बहुत खूब। कुरान पाक में भी इनका इस्तेमाल है। और अगर आयात की बात करें, हमने सबसे पहला लफ्ज पढ़ा था वहाबा। आप सबकी तवज्जो चाहूँगा। वहाबा का मतलब होता है हिबा करना, गिफ्ट देना, तोहफा देना, हदिया देना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी जिसने, वहब ली हिबा किया मुझे। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी जिसने, वहब ली हिबा किया मेरे लिए। ली का मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं, ली मेरे लिए। लाम मिल्कियत के लिए होता है, जिस तरह पहले भी बयान किया गया, लहू, लहुम, लका, लकुम, ली, लना। तो तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे लिए हिबा किया, अलल की बरी, बड़ी उम्र में, जबकि मैं बड़ा, मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। क्या हिबा किया? इस्माईल व इसहाक, इस्माईल और इसहाक मुझे अता किए। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए, उस परवरदिगार के लिए, उस अल्लाह के लिए जिसने बड़ी उम्र में मुझे इस्माईल और इसहाक अता किए। ये इसका तर्जुमा हुआ। वहबा, उसने हिबा किया। किसने हिबा किया? जिसका जिक्र पहले गुजरा है, और वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अगली आयत में इरशाद होता है, ववहबना लहुम मिर रहमतिना। आप करेंगे तर्जुमा, ववहबना लहुम मिर रहमतिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने हिबा किया, लहुम उनके लिए, मिन रहमतिना अपनी रहमत में से। बहुत खूब, हमने हिबा किया। ववहबना, हबना का हम वहबना हमने कहाँ से सीखा? वहबा, वहबू, वहबता, वहबतुम, वहबतु, वहबना। हमने हिबा किया, लहुम उनके लिए, मिन रहमतिना हमारी रहमत में से। अगली आयत का तर्जुमा आप कीजिए जो करना चाहें। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान। सूरह रहमान की आयत। जी शफीकुर रहमान साहब।
شفیق بھائی جی مائک انمیوٹ کر جی. اچھا اس میں یہ چونکہ دو واو ہیں تو پہلے واو کا اور پھر ہم نے ہبا کیا ایسے نہیں آئے گا؟ ہاں پہلا والا جو واو ہے اس کا مطلب ہے اور جو سیکنڈ واو ہے وہ اس کا اپنا اوریجنل ہے جی وہبنا والے کا وہبا کا اور ہم نے ہبا کیا. بالکل ٹھیک. والسماء بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء اور آسمان رفعہا یعنی رفعہا کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا بلند کرنا. بلند کرنا. ووضع المیزان اور رفعہا کا یعنی پورا ٹرانسلیشن چاہیے ہوگا کیونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. رفع بالکل اسی طرح ہے جیسے نصارہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مدد کی. رفع کا مطلب اس نے بلند کیا. ویری گڈ. تو والسماء رفعہا اور یہ ہا جو جا رہی ہے وہ سما کی طرف ہی ہے. اور آسمان اس نے بلند کیا. بہت خوب. ووضع اور مزین کیا المیزان. وضع کا مطلب ہے رکھنا. ووضع یعنی رکھنا. اور رکھا اور اس نے رکھا المیزان ترازو. بالکل بیلنس پہ آپ نے صحیح ترجمہ کیا. اور اس نے ترازو رکھا. صحیح ہے. والسماء رفعها اور اس نے آسمان بلند کیا. ووضع المیزان تو پہلا والا جو واو ہے وہ ان دونوں جملوں کے لیے ایک اینڈ کا کردار ادا کر رہا ہے. اور وضع المیزان اس نے ترازو رکھا. اللہ تعالیٰ نے آسمان بلند کیا اور اس نے ترازو رکھا. ترجمہ آپ نے صحیح کیا ماشاءاللہ. ترازو رکھا یا اس نے بیلنس کیا؟ نہیں میزان جو ہے وہ ترازو کو کہتے ہیں. اور یہاں اس پہ جو میں نے یہ آیت یاد آ رہی ہے جو اس کا پڑھا تھا کہ جو آسمان جو اوپر رکھا ہوا ہے وہ ایک بیلنس کے ساتھ ہے. تو اس میں بیلنس ہے یا لیکن جو وضع کا مطلب ہے وہ رکھنا اور میزان کا مطلب ہے. اب جو مفسر ہے وہ تفسیر مختلف تفاسیر مختلف چیزیں بیان کر رہی ہوتی ہیں. اگر میں لفظی ترجمے کی بات کروں بالکل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو اس نے میزان رکھا. اور یہ پاسبل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان بلند کیا ہے تو اسی طریقے سے اس نے میزان رکھا ہے جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جانی ہیں. اس سے ووضعنا عنك وزرك ووضعنا اور ہم نے رکھا. ہاں اب یہاں میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. میں کچھ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ وضع کا مطلب تو ہوتا ہے رکھنا. لیکن آپ نوٹ کر لیں کہ اگر وضع کے ساتھ عن آ جائے وضع کے ساتھ عن آ جائے تو مطلب رکھنا نہیں ہے بلکہ اتارنا ہے. یعنی ٹوٹل اپوزٹ چلا جائے گا. اس کے میننگ جو ہے وہ ٹوٹل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے جائیں گے کہ وضع کا مطلب رکھنا لیکن وضع عن اگر عن آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اتارنا. اور ہم نے اتارا. ان کا مطلب ان کہتے ہیں اوپر اور کا تمہارا. نہیں وہ علیہ کا ہے. عن کا مطلب ہے آپ سے. آپ سے. وزرک یعنی جو تمہارا رزق. نہیں وزر کی رزق نہیں ہے. وزر کہتے ہیں بوجھ کو. کسی کوئی یہ سمجھے نا کہ آپ کے اوپر کسی چیز کا ایک برڈن ہے اس کو کہتے ہیں وزر. اور وزر کا آپ کا بوجھ آپ کا برڈن. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ووضعنا عنك وزرک کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے جو آپ کے اوپر برڈن تھا وہ اتار دیا. ووضعنا اور ہم نے اتارا عنك آپ سے وزرک آپ کا برڈن آپ کا بوجھ. وہ کیا بوجھ تھا؟ وہ بوجھ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہتے تھے بہت اداس رہتے تھے. یہ جو لوگ اسلام نہیں لاتے تھے ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ آپ پر سے اتار لیا آپ پر سے کہ آپ ان کے بارے میں اتنا زیادہ افسوس نہ کیا کریں. ایمان لانا نہ لانا ان کے نصیب کی بات ہے. آپ کا کام تھا پہنچانا آپ نے پہنچا دیا. تو وہ یہ سورہ علم نشرہ کی آیت ہے.
ووضعنا اور ہم نے اتارا عنکا آپ سے وزرکا آپ کا بوجھ یا آپ کا برڈن. تو اس کو یاد رکھ لیجیے گا, یہاں لفظ وزر یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. اگلی آیت کا ترجمہ میں چاہوں گا, اگر بلال بھائی موجود ہیں سن رہے ہیں تو وہ کریں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین, اور اللہ نے وعدہ کیا, وعد الذین آمنوا, اللہ نے وعدہ کیا مومنوں سے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال والوں سے, لہم ان سب کے لیے, بالکل, مغفرۃ و اجر عظیم, مغفرت کا اور اجر عظیم کا. بہت خوب, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کن لوگوں سے؟ الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک کام کیے, لہم ان کے لیے, مغفرت ہے, بخشش ہے, واجر عظیم, اور عظیم اجر ہے, بڑا اجر. اور ترجمہ صحیح کیا ماشاءاللہ, لفظ تھوڑے اوپر نیچے ہیں لیکن ترجمہ ٹھیک ہے. اس آیت کا ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ وعد الرحمن عبادہ. یہاں میں آپ کو ٹرانسلیشن سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ اگر جہاں دو ناؤن ایک ساتھ آ جاتے ہیں کسی بھی ورب کے بعد, رحمان بھی ناؤن ہے اور عباد بھی ناؤن ہے, تو ایک اللہ کا نام ہے. ہاں, اس میں سے کس ناؤن کو سبجیکٹ بنائیں اور کس کو آبجیکٹ بنائیں؟ سبجیکٹ کون ہے اور آبجیکٹ کون ہے؟ کام کرنے والا کون ہے اور کام کس پر ہو رہا ہے؟ تو اس کی آسان سی نشانی یہ ہے کہ سبجیکٹ کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتا ہے, دمہ ہوتا ہے. کام کرنے والا اس کے اوپر دمہ اور پیش ہوتا ہے, اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس پر زبر ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, آبجیکٹ پر مفعول پر زبر ہوتا ہے اور فاعل پر پیش ہوتا ہے. اب آپ اس بات کی روشنی میں اس کا ترجمہ بآسانی کر سکتے ہیں. اور رحم کرنے والے کا وعدہ ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. عباد کا مطلب ہے بندے, بندوں کے لیے. ہاں, اس کے بندوں کے لیے, کیونکہ ہو بھی ہے نا. اچھا ایک چیز عباس بھائی, آپ نے کہا کہ رحم کرنے والوں, رحم فرمانے والے کا وعدہ ہے. کا وعدہ ہے, ہاں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن وعدہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے, پاسٹ ہے. تو ہماری جو ٹرانسلیشن ہو وہ وہی ہو کہ جو اس کو بتا رہی ہو کہ یہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے. تو آپ کی بات کو اگر میں ان لفظوں میں کہوں, آپ نے جو کہی وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر الفاظ یوں ہوں کہ وعد الرحمن, رحمان نے وعدہ کیا, تو پاسٹ کی بھی بات ہو گئی, فعل ماضی ہو گیا, تھرڈ پرسن سنگولر ہو گیا. رحمان نے وعدہ کیا عبادہ, اپنے بندوں سے. اب سوال یہ تھا کہ یہاں وعدہ کس نے کس سے کیا؟ بندوں نے رحمان سے کیا کہ رحمان نے بندوں سے کیا؟ تو وعدہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ رحمان ہے, وہ آپ نے صحیح پہچانا, ماشاءاللہ. بلال بھائی, یہ جو آپ نے جو پیش والا بتایا سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو پک کرنے کا, لیکن یہاں پر تو دونوں پہ پیش ہیں, کہاں پر پیش ہونا چاہیے؟ یہ جو ناؤن ہے نا, ناؤن کے لاسٹ میں ہو کو ہٹا دیں, ہو تو ضمیر ہے نا, وہ تو ہمیشہ ایسی رہے گی. عبادہ, یہ دیکھیں, جی جی, یہ, اور وہ بھی اس صورت میں ہے کہ جبکہ یہ اس کے آخر میں واو نون والی سچویشن نہ ہو. جیسے میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دوں, ووضع المیزان, تو یہاں میزان کو آپ سبجیکٹ بنائیں گے کہ آبجیکٹ؟ یہاں پر میزان تو آبجیکٹ ہے. ہاں, کیونکہ رکھنے والا تو اللہ ہے. بے شک. اسی طریقے سے سما سبجیکٹ ہے کہ آبجیکٹ ہے؟ سما بھی آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ, اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور اللہ نے رکھا ترازو. تو جن چیزوں پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کے اوپر زبر آتا ہے. اسی طریقے سے اس سے پچھلی آیت میں دیکھیے, اسماعیل و اسحاق, تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ہبہ کیا مجھے بڑی عمر میں. کیا ہبہ کیا؟ اسماعیل و اسحاق, دونوں ہی آبجیکٹ ہیں کیونکہ اسماعیل اور اسحاق عطا ہوئے ہیں. تو یہاں پر بھی ان پر زبر ہے. تو یعنی زبر آئے گا لاسٹ میں تو وہ آبجیکٹ ہوگا, اور پیش ہوگا تو سبجیکٹ ہوگا. تو سبجیکٹ ہوگا, بالکل. لیکن یہ ناؤن میں, وہ بھی سنگولر ناؤن کے اندر ہوتا ہے. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کون کریں گے اس کا ترجمہ؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا,
یہ ہادہ دس ما کیا وعد الرحمن رحمان کا وعدہ ہے وصدق المرسلون وہ سچے اور سچے مرسلون 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 مسلمان تو نہیں ہے نا رسولوں کی جمع سچے رسولوں کے لیے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر اس پوری آیت میں مجھے بتائیے عباس بھائی کہ ورب کتنے ہیں؟ کیا ورب کتنے ہیں؟ ورب جو ہے صدقہ اور مرسلون. صدقہ ایک ہو گیا ٹھیک ہے، صدقہ سچ، اس نے سچ کہا، اور دوسرا اور جو بولڈ لیٹر میں ہے وعدہ اس نے وعدہ کیا، صدقہ اس نے سچ کہا. یہ وہی شیپ اور ساؤنڈ ہے جو ہم کب سے پڑھ رہے ہیں. فتح، نصر، وعدہ، صدقہ. وعدہ اس نے وعدہ کیا، صدقہ اس نے سچ کہا. یہ آپ ذہن میں رکھیں، وعدہ اس نے وعدہ کیا، صدقہ اس نے سچ کہا. وعدہ اس نے وعدہ کیا، صدقہ اس نے سچ کہا. اب آیت کا ترجمہ کریں. ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا رحمان نے. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا. اور رسولوں نے سچ کہا. وعد الرحمن ایک جملہ ہو گیا کمپلیٹ، صدق المرسلون اور ہو گیا. یہ ماں جو اس میں واٹ ہے وہ کہاں گیا؟ ہاں ماں جو ہے اس کا مطلب ہمیشہ واٹ نہیں ہوتا. ماں کا جو ہے مطلب واٹ کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب کبھی کبھی جو بھی ہوتا ہے، ہمیشہ سوال پوچھنے کے لیے نفی کے لیے نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہوا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا رحمان نے اور رسولوں نے سچ کہا. یہ وہ ہے کہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اور رسولوں نے سچ فرمایا. اب یہ ہو گئی مثال والی آیتیں. ان سب آیتوں میں اصل بات بتانا یہ مقصد تھی کہ وہبا، وہبنا، وضع، وضعنا، وعدہ، 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 ان سب میں جو ایک بات تھی وہ یہ کہ ان کے حروف اصلیہ کی جو ابتدا ہو رہی ہے، یا اس لفظ کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ لفظ واو سے ہو رہی ہے. تو اس کو گرامر کی ٹرمینالوجی میں کیا کہتے ہیں بتائیے؟ مثال. اس کو مثال کہتے ہیں. مثال وہ ہے کہ جس کا پہلا لیٹر جو ہے وہ واو ہو یا یا ہو. اب وہ وہاں بھی ہو سکتا ہے، وہبا، وزرا، وقع، وضع، وعدہ. تو میں نے آپ کو چند مثالیں اس کی بتائی قرآن پاک سے. اب میں آتا ہوں اگلے پیج پر، اور وہ ہے اجوف. اجوف کسے کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں کہ یہ جو واو یا یا ہے وہ اس کے سینٹر میں ہو، سیکنڈ کلمہ جو ہے وہ ہو. تو آپ یہاں دیکھیں قول، کون، توبہ، ذوق، موت، قیام، سو، زیادہ، قید، مجی، ان سب کے درمیان میں کیا ہے؟ واو ہے یا ہے. تو جب اس کا فعل ماضی بنتا ہے تو وہ قولا نہیں ہے بلکہ قالا، کونا نہیں بلکہ کانا، قالا. آسان ہے یہ بھی، اتنا مشکل نہیں ہے. اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر آپ سنائیے گا، پھر ہم آیتوں کو دیکھیں گے. قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. کیسر بھائی پڑھیے ذرا، سنائیے جو میں نے آپ کو یہ بھی سنایا، ریپیٹ کریں. کانا، نہیں قالا قولی. قال، قالو، قلتا، قلتم، قلتو، قلنا. اگین دوبارہ قالا سے سنائیے تاکہ. قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. جی دوبارہ قالا سے سنائیے. قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. جی نوید بھائی.
اسی کو سیم جی اسی کو. قال قالوا قلت قلتم قلت قلنا. اور کون سنا سکتے ہیں اسی قال سے؟ صرف قولا ہی سنانا ہے یا کچھ اور سنانا ہے؟ قال فی الحال قال. قولا قالوا قلت قلتم قلنا قلت قلنا. بہت خوب. اور سنائیے قال سے. قالا قالو قلتا قل قلتا قل قلنا قلتا قلتم قلتا قلتم قالو قلنا. سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ ہے قلتو. قلتو ہم میں بھی آ رہا ہے, اگر آپ لینا چاہتے ہیں اسکرین شاٹ تو لے لیں. قال قلت قلتم قلت قلنا. قال اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا. یہ آپ نے سنا دیا ماشاءاللہ, اور اچھا سنا دیا, تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب قرآن پاک کی آیتوں میں جہاں یہ لفظ قال کا استعمال بہت زیادہ ہے, تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, وَإِذْ اور جب, قال اس نے کہا. کس نے کہا؟ آگے سبجیکٹ آ رہا ہے ربک. یہ دیکھیں ربو, یہ جو لفظ رب کے اوپر پیش ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ قال کا جو سبجیکٹ ہے وہ رب ہے. کاف کی حرکت کو نہیں دیکھنا, کیونکہ کا کم تو ایک ہی جیسا رہے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّ اور جب رب نے کہا. کس کا رب؟ ربک تمہارے رب نے کہا. للملائکتی ملائکہ کے لیے, فرشتوں کے لیے. کیا کہا؟ انی بے شک میں, جاعل بنانے والا ہوں, ناصر مدد کرنے والا, جاعل بنانے والا, سامع سننے والا, جاعل بنانے والا ہوں, فی الارض زمین میں, خلیفتن نائب یا خلیفہ. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں کے لیے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو فرشتوں نے کہا, سبحانک تیری ذات پاک ہے, سبحانک تیری ذات پاک ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاکی ہے, ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر برائی سے پاکی ہے. کس کو؟ کا تجھے, پروردگار عز و جل کو تجھ کو پاکی ہے. لا علم لنا ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے. لا علم لنا ہمارے پاس علم نہیں. لا علم نہیں ہے علم, لنا ہمارے لیے, لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لی میرے لیے, لنا ہم سب کے لیے. لا علم لنا ہمارے لیے علم نہیں ہے, الا ما علمتنا سوائے اس کے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. علمتا تو نے سکھایا, نا ہمیں. یہ سلاسی مجرد نہیں ہے, سلاسی مزید بھی ہے, آگے آئے گا, اس لیے ہے فعل ماضی, لیکن اس کے اندر حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ کچھ مزید لفظ بھی ہیں. تو کوئی بات نہیں اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ لفظ تو, لیکن ہمارا جو ہے قالوا سبحانک لا علم لنا, فرشتوں نے کہا پاکی ہے مولا تجھے, لا علم لنا ہمارے لیے علم نہیں ہے, الا ما علمتنا سوائے اس کے جتنا تو نے ہم کو سکھایا. اگلی آیت کا ترجمہ شفیق صاحب آپ کریں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. کوئی اور بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کا مائک انمیوٹ پہلے کر لیں. وَإِذْ اور جب, قُلْنَا کہا ہم نے, لِلْمَلَائِكَةِ کے لیے فرشتوں کے, اسجدوا سجدہ کرو, لِآدَمَ کے لیے آدم انسان کو, فسجدوا پس سجدہ کیا. ماشاءاللہ بہت خوب, سب نے سجدہ کیا. فسجدوا جمع ہے تو سب نے سجدہ کیا. سب نے سجدہ کیا. ان سب سجدہ اس نے سجدہ کیا, سجدوا ان سب نے سجدہ کیا. اگلی آیت کا بھی کرتے ہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے, یا آدم
आदम को ए आदम, या का मतलब होता है या आदम, ए आदम, अस्कुन का क्या मतलब होता है? उसकुन मतलब सुकूनत इख्तियार कीजिए या रहिए। ओके, अंता बेशक तुम्हारा, अंता का मतलब अंता है तू, आप, अंता का मतलब तू या आप। ठीक, अंता तू व ज़ौजका, और हमारी बीवी, बीवी तुम्हारी, आपकी बीवी, आपकी बिल्कुल बीवी, सही, अल जन्नता, जन्नत में, बिल्कुल सही, माशाअल्लाह। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत, और हमने कहा ए आदम उस्कुन आप रहिए, अंत आप, वज़ौजुका और आपकी घरवाली, ज़ौजा जन्नत में। ज़ौजा अल जन्नत जन्नत में, बिल्कुल ठीक है माशाअल्लाह। ये हो गया लफ्ज काला, कालू, कुल्तु, कुलना की प्रैक्टिस कुरानी आयत में, और ये सूरह बकरा का समझें कि 4th पेज है। अगर आप ये आयत सब की सब आपको एक ही जगह मिल जाएंगी जहाँ किस्सा आदम अलैहिस्सलाम है। इसके बाद ये हमने अजवफ का एक लफ्ज अभी पढ़ा ना, काला, उसके बाद आगे है काना, फिर है ताबा, फिर ज़ाक़ा, फिर माता, फिर कामा। तो काना का कैसे पढ़ेंगे? काना वो हुआ, कानू वो सब हुए या वो सब, हाँ, कुंता आप हुए, कुंतुम आप सब हुए, कुंतु मैं हुआ, कुन्ना हम सब हुए। तो हर एक को, यानी ये जो काना वाली उसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है, 1358 बार, लेकिन इसको वोकैब्स में बाज़ लोगों ने शामिल किया है अरबी ग्रामर में, और बाज़ ने इसको शामिल नहीं किया, क्योंकि कोई फेल नहीं है, कोई पर्टिकुलर कोई वर्ब नहीं है, लेकिन बाज़ ने इसको शामिल किया भी है। तो जिस तरह कौला की शेप है, इसी तरह काना की भी, इसी तरह ताबा की भी है। ताबा का मतलब होता है तौबा करना, ताबा उसने तौबा की, ताबू उन सब ने तौबा की, तुबता कुलता की तरह, तुबता आपने तौबा की, तुब तुम आप सब ने तौबा की, तुब तू मैंने तौबा की, और तुब ना हम सब ने तौबा की। ताबा उसने तौबा की, ताबू उन सब ने तौबा की, तुबता आपने तौबा की, तुब तुम आप सब ने तौबा की, तुब तू मैंने तौबा की, तुब ना हम सब ने तौबा की। अब अगर ताबा के फौरन बाद लफ्ज अला नहीं लिखा हुआ तो ताबा का मतलब है तौबा करना, लेकिन अगर ताबा के साथ लफ्ज अला है तो अब इसके माना है तौबा कबूल करना। अगर ताबा के साथ लफ्ज अला है तो इसका मतलब होगा तौबा कबूल करना। जिस तरीके से भी हमने पहले पिछले लफ्ज के साथ पढ़ा कि वदा का मतलब रखना है, लेकिन वदा अन का मतलब है उतारना। इसी तरह ताबा का मतलब तौबा करना, लेकिन ताबा के साथ अगर अला हो या अलैहि हो या अलैहिम हो तो उसका मतलब है तौबा कबूल करना। जैसे कि इरशाद होता है कुरान पाक में, इल्लल्लज़ीन ताबू, सिवाय वो लोग जिन्होंने तौबा की। तो यहाँ मतलब है तौबा करना, इल्लल्लज़ीन ताबू जिन्होंने तौबा की, व अस्लहू और नेक काम किए या इस्लाह कर ली, तो उनके लिए ये जज़ा है जो आगे आयत में आ रही। फमन ताबा और जो तौबा करे, मिन बादि ज़ुल्मिही अपने जुल्म के बाद, व अस्लहा और सुधर जाए, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला, यतूबु अलैहि उसकी तौबा कबूल फरमाता है। ये प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ देखिए यतूबु के साथ जब अला आ गया तो अब मतलब तौबा करना नहीं है, बल्कि अब तौबा कबूल करना। कबूल। तौबा के बाद अला नहीं था तो तौबा करना, लेकिन इसकी कुरान पाक में आपको सैकड़ों मिसालें मिलेंगी कि फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाएगा या फरमाता है। आगे भी असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, उम्मीद है कि अल्लाह ताला यतूबा अलैहिम उन सब की तौबा कबूल फरमाए। असल्लाहु उम्मीद है कि अल्लाह ताला अन यतूबा अलैहिम के उनकी तौबा कबूल फरमाए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तो ये जो लफ्ज़ ताबा है, इस मैं चाहूँगा कि इसकी मज़ीद हम इस पर बात करें, और इसकी आयत अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको और दिखाऊँ।
یہ کارپس قرآن کی جو ویب سائٹ ہے یہ آپ کے سامنے میں نے کھولی ہے، کھل چکی ہے. یہاں میں جاؤں گا تا پہ، تا کے بعد تا واو اور با، کیونکہ اس کے حروف اصلیہ تا و با ہے. تو تا وا اور یہاں پر میں آیا تو دیکھیے آیات آپ کے سامنے ہیں. کچھ جگہ پر تابا کے ساتھ علی لکھا ہوا ہے، تاب علیہ، تاب علیکم، وتب علینا. کہیں پر تابا کے بعد علی نہیں ہے، تابو واصلحوا، اتوب علیہم، تاب علیکم، تابو من بعد ذلك، یہاں علی نہیں، یتوب علیہم. تو ان میں سب آیتوں کو بھی ترجمہ اگر کروں تو سب میں نکلے گا یہ کہ جہاں توبہ کے بعد لفظ علی ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا. تو چلیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فتوبوا الی بارئکم، تم سب توبہ کرو، یہ آرڈر ہے، کمانڈ ہے. الی بارئکم، اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی طرف. فاقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل کرو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کو کہا گیا. اس سے پہلی والی آیت میں توبہ کے ساتھ علی ہے، تو دیکھیے اس کا معنی ہے توبہ قبول کرنا. فتلقى آدم من ربه کلمات، تو جب آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، تو توبہ قبول کر لی اس کی. اللہ تعالیٰ نے تاب علیہ، صرف تابہ ہوتا تو توبہ کی، تاب علیہ اس کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ التواب یعنی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا ہے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، ذالکم یہ سب، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے رب کے پاس، فتاب علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. اچھا جب ماضی ہوگا نا تو ماضی میں مطلب یہ ہوگا، اس کا ترجمہ اس طرح بنے گا کہ اس نے توبہ قبول کر لی، تاب علیکم، تاب علیہ. لیکن جب وہ فعل مضارع ہوگا، پریزنٹ یا فیوچر ہوگا، تو اس کا مطلب ہوگا وہ توبہ قبول فرماتا ہے یا وہ توبہ قبول فرمائے گا. لیکن تابہ تو ماضی ہے، اب ماضی والے تابہ کے ساتھ اگر علی آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے توبہ قبول کر لی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں. فتاب علیکم تو اس نے توبہ قبول کی تمہاری. انہو، اب یہ تمہاری کا ٹرانسلیشن میں نے کہاں سے لیا؟ یہ میں نے اس کم سے لیا. اور اس علی کا ترجمہ میں نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ علی جو ہے وہ تابہ کے ساتھ مکس ہو کر ہی تو مطلب بنا تابہ علیکم کا، کہ تمہاری توبہ قبول کی. قبولیت والی جو بات آئی ہے وہ اس علی کے ملنے کی وجہ سے ہی آئی ہے. تو پھر صرف رہ جاتا ہے لفظ کم جس کا ٹرانسلیشن کرنا باقی تھا، تو وہ ہوا تم سب. فتاب علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، الہی ہمیں ہمارے مناسک دکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمانڈ ہے، عرض کی جا رہی ہے کہ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یہ والی آیت دیکھیں، کیونکہ میں نے یہ آیت اس لیے سلیکٹ کری کہ اس میں تابہ بغیر علی کے بھی ہے اور علی کے ساتھ بھی ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا اور نیک کام کریں، وَبَيَّنُوا اور تحقیق کریں، ثابت قدم رہیں. جی واضح فَأُولَئِكَ، کیا کہہ رہے ہیں؟ واضح کرنا، نشانی دکھانا. نہیں، لیکن یہاں بیّنوا وہ ہے نا، کیونکہ وہ بندے خود کر رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ. وَبَيَّنُوا تو وہ ثابت قدم رہیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو وہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ نے جان لیا کہ تم نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی. فتاب علیکم تو تمہاری توبہ قبول فرمائی. وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا. تاب علیکم تمہاری توبہ قبول فرمائی. وعفا عنکم اور تم سے درگزر فرمایا، کیونکہ عن کا مطلب ہوتا ہے سے اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب. عفا اس نے درگزر فرمایا، عنکم تم سب سے. تو یہ
میں تو چاہوں گا کہ آپ اس ویب سائٹ کو کھولیں اور یہاں لفظ تا پر آپ آئیں، حرف پر، اور پھر اس کے بعد تابہ والی جو آیتیں ہیں، ہمارا جو پچھلا بیچ تھا انہوں نے بھی یہ پوری پریکٹس کی تھی کہ جتنی بھی آیات ہیں نا اس پیج پر، ان سب کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں یا ایک ایک جملے کا کر سکتے ہیں، یا چلیں جو ابھی آپ نے چونکہ فعل ماضی صرف پڑھا ہے تو جہاں جہاں فعل ماضی ہے جیسے تابا تابا تابو تب تم، یہ بھی فعل ماضی ہے، تابا تابو تبتا تب تم، سیکنڈ پرسن پلورل. اسی طرح تابو تابو، یہ ساری آیتیں توبہ کے حوالے سے قرآن پاک کی. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.